یہ تفسیر ہے تقریر میں، اس میں بالکل ایسے بحث ہوتی ہے جیسے ایک لائیو بحث کا. آئندہ کر لیں. آج 20 سال کا بھی ویسی ہوگی، آپ کا تکلیف دیکھ کے بھیجیں گے ان شاء اللہ. کہ آئندہ بس یہی جو آئندہ ان شاء اللہ دھیرے دھیرے سب میں بھی ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو یہ تفسیر ہے تقریر نہیں. تقریر میں ایک جنرل بات ہوتی ہے ادھر کے قرآن کریم ہی کی بنیاد پر احادیث کو ہی لے کر، لیکن ادھر کے کچھ واقعات اور کچھ مثالیں، کچھ اشعار پڑھ کے ایک مجموعی بات لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تفسیر کا مسئلہ ایسا نہیں. تفسیر میں ایک حرف سے بحث ہوتی ہے کہ یہ حرف آیا ہے تو اس کا کیا معنی نکلا، کیا معنی بنا، اگر یہ نہ ہوتا تو کیا مطلب نکلتا. اس طرح کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بحث ہوتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ وہ طبقہ بھی بیٹھا ہے جو سمجھدار بھی ہے اور جو لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تفسیر کو میرے لیے آسان ہوا. اسی لیے میں نے ایک کاپی میں باقاعدہ آیت کے تحت وہ باتیں نوٹ کر کے، تاکہ کوئی بات رہ بھی نہ جائے اور پوری بات مستند علمی انداز پر حضرات کے سامنے آئے. سب سے زیادہ مشکل مسئلہ تفسیر کا اس وقت یہ ہے کہ ایک تو اسے عربی کی اور اردو کی کتابوں سے سمجھنا، پھر اسے عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے تعبیرات سوچنا کہ کیا بولوں گا تو لوگ سمجھیں گے. مضمون تو وہی بیان کرنا جو بڑی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن آپ کے سامنے بیان کس طرح کرنا ہے ایک مستقل مسئلہ ہے. آپ دعا فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بھی فرماتے رہیے کہ اللہ ابتدا کو بھی مبارک فرمائے اور انتہا کو بھی مبارک فرمائے. مجھے یاد آتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا جب جیل کاٹ کر کے واپس تشریف لائے تو چاروں طرف سے شاگردوں نے گھیر لیا اور پوچھا کہ حضرت نے فرمایا کہ جیل کے اندھیری کوٹری میں رہ کر میں نے 2 سبق سیکھے. سارے شاگرد پریشان، اتنا بڑا مقابلہ ہوگا، یہ بڑھاپے کے عالم میں کیا سبق سیکھا ہوگا. اور ان کا پہلا سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی اور تنزلی کا سب سے بڑا سبب ان کا قرآن کریم سے دور ہے. اور دوسرا مسلمانوں کا آپسی اختلاف مسلمانوں کے بربادی کے 2 بنیادی اسباب ہیں. اور میدان میں جن گمراہ فرقوں سے ہمارا مقابلہ کہیے یا گفتگو کہیے، یہ وہ طبقے ہیں جو قرآن و حدیث ہی کو حوالے میں پیش کرتے ہوئے اپنی گمراہی پیش کرتے ہیں. قرآن کریم کے رد میں اگر ہم بزرگوں کے اقوال کو پیش کریں تو اس کا توڑ نہیں بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ مکیہ.
یہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ مکی ہے۔ مکی کسے کہتے ہیں اس تعلق سے مفسرین کے اقوال میں اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین کے کہنے کے مطابق مکی صورتیں یا مکی آیتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی آیتیں اور صورتیں ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئے ہوں، خواہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے یا مکے کے اطراف نازل ہوئی ہوں۔ اس کے کئی سارے نام ہیں۔ اس کا ایک نام کافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام شافیہ بھی ہے، اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی سوال کرنے، اللہ تعالیٰ سے کیسا سوال کیا جائے، درخواست کی جائے، وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، قرآن کریم کی ماں، اس لیے کہ اس میں بہت بنیادی مسائل سے تعرض کیا گیا ہے، بہت اہم مسائل کو چھیڑا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ کئی جگہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے گا تو کسی ایک جگہ بحث کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب سورہ فاتحہ ہی شروع کر دی جائے گی، وقت بہت ہو گیا ہے۔ ارادہ تھا کہ 2-3 آیتوں کی تفسیر ہوگی، لیکن چونکہ اور یہاں عشاء کی نماز بھی دیر ہے، تاخیر سے ہے، 8:30 بجے، ہمارے یہاں سب 8 بجے ہے، شاید بنگلور میں اکثر جگہ 8 بجے ہے، 8:30 بجے بہت تاخیر سے ہے، بہت وقت ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جو حمد ہے یہ عبادت سے کم درجے کی چیز ہے، نوٹ کریں گے تو شاید بہت فائدہ ہوگا۔ جو یہ حمد ہے، حمد یہ عبادت سے بہت کم درجے کی چیز ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر کے 3 آیتوں کے بعد جب نتیجہ نکالیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم نے کس کا رد کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ، اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے عربی زبان میں حمدن للہ، اور اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے احمد اللہ۔ تینوں کے معنی اللہ کی تعریف ہے، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ لیکن حمدن للہ اور احمد اللہ، اس ترکیب کو اور اس طرز تعبیر کو چھوڑ کر کے قرآن کریم نے جو طرز تعبیر اختیار کی ہے وہ اس طرح کی الحمد، یعنی اس پر الف لام داخل ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ الف لام کیوں آیا ہے؟ یہ الف لام بہت بامعنی ہے، اس کو عربی زبان میں استغراق، یعنی الف لام استغراقی ہے۔ اب استغراق کا مطلب یہ ہوا اگر الف لام داخل نہ ہوتا، الحمد پر اگر الف لام داخل نہ ہوتا، اگر یوں ہوتا حمدن للہ یا احمد اللہ تو بھی اللہ کی تعریف ہو جاتی، لیکن اس میں وہ معنی پیدا نہیں ہوتا جو میں ترجمہ کروں گا۔ دیکھیے الحمدللہ، تمام تعریفیں، سب تعریفیں، یہ جو سب اور تمام تعریفوں کا جو یہ معنی پیدا ہو رہا ہے یہ الف لام کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر یہ الف لام اس پر داخل نہ ہوتا تو یہ معنی پیدا نہ ہوتا، یہ مفہوم نہ پیدا ہوتا۔ یہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے عربی زبان میں الف لام داخل کیا جاتا ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوا الحمدللہ،
تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں. اور اس میں ایک اور معنی پیدا ہوا. اگر احمد اللہ ہوتا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں تو اس میں ہمیشگی کی معنی پیدا نہ ہوتے. اب معنی یہ ہوئے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کے تمام صفات ذاتی ہیں، اس کا ہر کمال ذاتی ہے، کسی کا عطا کیا ہوا نہیں ہے، اور اس کی ہر صفت کو بقا ہے. اس کی ہر صفت ذاتی ہے، اس کی ہر صفت کو بقا ہے، اور ہماری ہر صفت عطائی ہے اور کوئی صفت دوامی نہیں. کسی صفت کو بقا نہیں، ہر صفت فنا ہونے والی ہے. اللہ نے کسی کو جمال دیا ہے، کسی کو کمال دیا ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اللہ نے کسی کو علم و فضل دیا ہے. وہ تمام کا تمام اللہ کا عطا کردہ ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے. اور جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، عطائی بھی ہے عارضی بھی ہے. اللہ کا ہر کمال ذاتی بھی ہے اور اس کے ہر کمال کو بقا ہے. تو الحمد میں وہ معنی بھی پیدا ہوا الف لام داخل کرنے سے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. دنیا میں جہاں بھی اور جتنی بھی جیسی بھی تم کیسی تعریف کر سکتے ہو اللہ کی کرو. دیکھیں سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا، اور جو آدمی جتنا زیادہ اللہ کو جانتا ہے وہ اتنی زیادہ تعریف کر سکتا ہے. حضور نے بھی آخر میں ہتھیار ڈال دیا اور گھٹنے ٹیک دیے اور یہ فرمایا اپنی بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. حضور نے فرمایا اے اللہ میں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، آپ تو خود اپنی تعریف بیان کر سکتے جیسے کہ آپ خود ہیں. اس لیے کہ پوری اللہ کی ذات کو کوئی نہیں پہچان سکتا. جتنی ظاہر ہوئی ہے اتنی ہی تعریف کر سکتا ہے آدمی. تو جہاں بھی جتنی بھی جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ ہی کی تعریف ہے، وہ اللہ ہی کی تعریف ہو رہی ہے. حافظ کی تعریف ہو رہی ہے، کسی کے حافظے کی، کسی کے جمال کی تعریف ہو رہی ہے. تو جمال کس نے دیا ہے؟ کسی کو مال دیا ہے تو اللہ ہی نے دیا ہے، کسی کو کمال دیا ہے تو اللہ ہی نے دیا ہے. اس حقیقت کو قرآن کریم نے ایک جگہ بہت اچھے انداز میں کھولا ہے اور کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تم جاہل محض تھے. اور وجعل لکم السمع والابصار والافئدة، ہم نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، ہم نے تمہارے دل بنائے. یہ مثال کے طور پر 3 اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ تو انسان کے بدن کا ایک ایک بال بنانے والا وہی پروردگار ہے. تو جب دینے والا اس بال کو تمام کمال دینے والا وہ، جمال دینے والا وہ، مال دینے والا وہ، اور ہر نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، آسمان سے نازل ہونے والی ہو یا زمین سے اگنے والی ہو، ہر چھوٹی بڑی نعمت کو ظاہری ہو یا باطنی ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، جلدی ملنے والی ہو یا دیر سے ملنے والی ہو، تمام نعمتوں کو دینے والا وہ ہے. اب جب بھی جس کی بھی تعریف کی جائے گی حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہوگی. اس لیے کہ تعریف کا مستحق وہ ہے جس کے اندر کمالات ذاتی ہو، اور جب کسی انسان کے اندر کمالات ذاتی نہ ہوں تو وہ کیسے تعریف کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تمہاری بات یہ سارا الف لام کے اندر سمایا جا رہا ہے، صرف الف لام کے اندر. الحمدللہ تمام تعریفیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. پوری دنیا میں جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے جہاں بھی، وہ اللہ ہی کی تعریف ہے. اس لیے کہ جس کے اندر بھی جو بھی کمال ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کی تعریف کو بقا ہے، اس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوتی.
انسانوں کے لوگ تعریف کرتے ہیں، انسان ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ختم نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ الحمدللہ، تمام تعریف ہے للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ للہ کے اندر جو لام ہے، لام استحقاق کہلاتا ہے، یعنی تمام تعریفوں کا مستحق اور حقدار اللہ ہی ہے، حق کو بتانے کے لیے۔ انسان تعریف کا محتاج ہوتا ہے، اللہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تو مستحق ہے تعریف کا، اللہ تو تعریف کا مالک ہے۔ جو آدمی تعریف کا مالک ہے اسے دوسرے سے بھیک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کا نفع اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ جب آدمی انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اسی کی عزت بڑھتی ہے، اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی کے تقدس اور بزرگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اعلان لایا گیا ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اعلان لایا گیا اللہ ہی کے لیے ہے، الحمدللہ، اعلان استحقاق کہلاتا ہے۔ انسان تعریف کا محتاج ہوتا ہے، مستحق نہیں ہوتا۔ اللہ تعریف کا مستحق ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعریف کا مستحق ہے، حقدار ہے۔ اسی معنی میں ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں تعریف کا ہے تو ہی، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، تعریف کا ہے تو ہی حقدار دو جہاں میں، ادراک سے ہمارے بالا مقام تیرا۔ تعریف کا تو صرف دنیا میں تو ہی مستحق ہے، تیرے علاوہ کوئی مستحق نہیں۔ اس معنی کو بتانے کے لیے لام آیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے ایک معنی آتے ہیں چھپ جانے کے۔ عربی زبان میں جس لفظ سے یہ معنی بنا ہے، لاہ یلیہ یلیہ لیہن و لاہن، اس کا معنی آتا ہے چھپ جانا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، نظر تو نہیں آتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی، جیسے انسان کی عقل نظر نہیں آتی۔ علامتوں سے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر عقل ہے، حرکات و سکنات سے سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوا کو بھی علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ و منوالہ کی ذات کو اس کے صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ صفات کے پردے میں دیکھ کر کے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، ورنہ تو وہ نظر نہیں آتی اللہ کی ذات، اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ایک معنی آتے ہیں سکون حاصل کرنا، جس سے آدمی سکون حاصل کرتا ہے۔ چونکہ اللہ کا نام کثرت سے لینے سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ کے ایک معنی آتے ہیں بلند ہونے کے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا کی ہر چیز سے بلند و بالا ہے، تو اسی لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایک معنی آتے ہیں کہ جب آدمی پریشان ہو جائے کسی معاملے میں، پریشان ہو کر جس کی طرف آدمی رجوع کرتا ہے اس ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ چونکہ پریشانی میں آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس اللہ کے کہنے میں دہریوں کا رد ہے۔ قرآن کریم کا ایک موضوع وہ گمراہ فرقوں کا رد ہے۔ اللہ کہہ کر کے کیسا کہہ رہا ہے اللہ؟ الحمدللہ، قرآن کریم نے کہا، لیکن اس کے ضمن میں ایک گمراہ فرقے کا رد ہوا، وہ دہریت کا۔ دہریے کہتے ہیں ان کو جو کائنات کے خالق ہی کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، ایک دن خود ختم ہو جائے گی۔ ایسے ماننے والے بھی لوگ ہیں، انہی کو دہریے کہتے ہیں۔ تو اس میں رد ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ذات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تبھی تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جب ذات ہی نہیں تو تعریف کس کی جائے گی؟ جب ذات موجود ہوئی، قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
تو دہریوں کا رد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ دنیا خود بنی ہے، خود چل رہی ہے اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی، اتفاق کے طور پر بنی ہے اور اتفاق کے طور پر ختم ہو جائے گی۔ اللہ میں اس کا رد ہے۔ الحمدللہ۔ آگے فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک دعویٰ ہے، یہ دعویٰ۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن دلیل؟ تم معتقد کو تو کہہ سکتے ہو، جو تمہارا مرید ہو، جو تمہارا شاگرد ہو، جو تمہارا معتقد ہو، جو تمہارے بنا سوچے سمجھے تمہارے ہاتھ پر ہاتھ دینے والا ہو، تمہارے پیچھے چلنے والا ہو، ویسے کو تو تم سمجھا سکتے ہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن یہ قرآن کریم صرف معتقدوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے جو قرآن کریم کو سے تعلق سے کچھ سمجھنا چاہتے ہوں اور دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ربوبیت کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ قرآن کریم ان سے دلائل سے ہی بحث کرتا ہے، زبردستی کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کرتا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ، اس کی دلیل چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ آگے دے رہے، رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ یہ رب العالمین کو تین طرح پڑھا گیا ہے، ایک تو اس کو رب العالمین پڑھا گیا ہے، ایک اس کو رب العالمین پڑھا گیا ہے، اور اس کو ایک تو رب العالمین پڑھا گیا ہے۔ ایک رب للعالمین پڑھا گیا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے کتنی محنتیں کی ہیں اور پوری لغات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ایک لفظ کی بال کی کھال کھینچی ہے علماء نے، تاکہ قیامت تک کے لیے گمراہ فرقوں سے قرآن کریم کو بچایا جائے۔ اور انہی الفاظ کو سامنے رکھ کر جب الفاظ ہی سامنے نہیں ہوں گے تو پھر آدمی لوگوں کو مراد کے تعلق سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب تک الفاظ سامنے ہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جب الفاظ سامنے سے ہٹا دیے جائیں، اسی لیے قرآن کریم کو بہت مختصر طور پر نازل کیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسائل جو قرآن و حدیث سے نکالے گئے ہیں وہ قرآن حدیث کا حصہ نہیں بنایا گیا قرآن کا۔ کیوں؟ یہ قرآن صرف سمجھنے کے لیے نہیں، یہ یاد کرنے کے لیے بھی نازل کیا گیا ہے۔ اگر اس کو ہزاروں لاکھوں مسائل اس پہ ٹھوس دیے جاتے ہیں تو کون یاد کرتا ہے؟ اسی لیے بہت مختصر طور پر اس کو نازل کیا گیا، اس لیے کہ اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور جب اس کے الفاظ سامنے ہوں گے تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں آپ کو وقت بہت ہو رہا ہے، ایک ہی آیت کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ، اب زیادہ وقت نہیں دوں گا، آئندہ ہفتے سے چونکہ خرد بھی نہیں ہوگی، نعت کبھی کبھی موقع ہو جائے گی، لیکن میری درخواست ہے کہ عشاء کی نماز ذرا گھٹا دیا جائے، کوئی یہاں کوئی اگر مصلحت نہ ہو تو آپ ذمہ دار حضرات وہ کر لیں، 8:30 تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ سب جگہ میرے خیال کو 7-8 بجے ہو رہی ہے، اس کا تعلق میرے سے نہیں، اس کا تعلق ذمہ داروں سے ہے، ورنہ بہت 10 بج جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا شاہ بانو کیس مرتبہ بہت زور و شور کے ساتھ اٹھا تھا، اور کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا، جو شوہر اپنے بیوی کو طلاق دے گا پوری زندگی بھر کا خرچہ اس کو دے گا، نان و نفقہ دے گا۔ یہ فیصلہ صادر کیا کورٹ میں، ساری ہندوستان میں آگ لگ گئی، علماء کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی علماء جو ہے وہ ذیحز اور ذمہ دار قسم کے علماء ہندوستان میں، اسی لیے آج تک ہندوستان میں جو علماء ہیں انہوں نے اس کو اندلس بننے نہیں دیا، ورنہ کب کی اندلس بن جاتا ہے، تباہ ہو جاتے مدارس، تباہ ہو جاتے مساجد، جب طرح سے آواز اٹھتی ہے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں بے سر و سامانی کے عالم میں بھی۔ تو سارے ہندوستان میں آگ لگ گئی، علماء نے فرمایا نہیں، اور وہ اس نے جو کورٹ نے فیصلہ صادر کیا تھا وہ قرآن کریم کے ایک لفظ کو لے کر کے متاع بالمعروف، متاع قرآن کریم ہی کے لفظ کی بنیاد پر اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا، جج نے فیصلہ سنایا تھا، تو علماء کھڑے ہو گئے اور کہا کہ نہیں، قرآن کریم کا یہ لفظ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے اور اس کی مراد بھی محفوظ ہے ہمارے پاس، اس کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر بھی محفوظ ہے۔
علماء نے کہا کہ مطعم بالمعروف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلقہ کو پوری زندگی کا خرچہ دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے اور صحابہ سے مروی ہے کہ اس کو کوئی جوڑا واڑا دے کر کے اور اس کے مطابق رخصت کر دیا جائے۔ لفظ بھی موجود ہے، لفظ موجود ہے تبھی تو مراد محفوظ ہے، لفظ ہی موجود نہ ہوتا تو مراد میں گڑبڑ کرنا آسان ہے، اسی لیے پہلے الفاظ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ آپ کو نہیں تسلی ہو رہی ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ اب بھی نہیں تسلی ہوئی۔ اللہ تمہارا مربی ہے، اللہ تمہارا تربیت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تربیت کرنے والا ہے تمہارا تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تسلی کا سامان موجود ہے۔ کیسا قرآن کریم نے کیسا پوری قوت اور پرجوش طریقے پر قرآن کہہ رہا، تھوڑا بھی شک و شبہ نہیں۔ یہ بات صرف قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کریم جب گفتگو کرتا ہے تو ایسا کرتا ہے جیسے ایک غلام اور نوکر سے گفتگو کرتا ہے، بڑے بڑے مالداروں سے اور بڑے بڑے جو ہے وہ بادشاہوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، انجینئر سے، دنیا کے ہر طبقے سے خطاب کرتا ہے قرآن، اور ایسے خطاب کرتا ہے جیسے ایک نوکر سے خطاب کرتا ہے۔ اور یہ بات حدیثوں میں بھی نہیں ہے، یہ بات حدیثوں میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ واحد کتاب ہے جو مخلوق نہیں ہے۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ یہ نہیں معلوم؟ جنت مخلوق ہے، دوزخ مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، زمین مخلوق ہے، سمندر مخلوق ہے، بر و بحر مخلوق ہے، جنت عرش کرسی مخلوق ہے، لیکن یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ اسی لیے اس کا ایک لفظ نہیں، لفظ تو کئی حروف کو ملا کر کے بنتا ہے، ایک ایک حرف جنت و دوزخ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ نہیں، لفظ تو کئی حروف کو ملا کر کے بنتا ہے، یہ ایک ایک حرف اس کا ساتوں زمین ساتوں آسمان عرش و کرسی جنت و دوزخ سے افضل ہے۔ اللہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ تعریف صرف میرے ہی لیے، تعریف حقیقی تعریف تو صرف میری ہی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کیوں؟ رب العالمین، اس لیے کہ میں سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہوں۔ آسمان نہیں بناؤں گا، زمین نہیں بناؤں گا، جنت نہیں بناؤں گا، سمندر نہیں بناؤں گا، دریا نہیں بناؤں گا، تمہارے بدن کا ایک ایک بال، آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان، دل و دماغ، تمہارے ہاتھ پیر سب میں بناؤں گا، اور تعریف دوسرے کی جائے گی۔ یہ ماتھا دوسرے کے سامنے ٹکے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنے والا تو سب میں، بارش برسانے والا میں، زمین سے غلہ اگانے والا میں، سب میں کروں گا، بچے پیدا میں کروں گا، تمہاری آنکھیں میں بناؤں گا، اور عبادت دوسرے کو کرو گے۔ الحمدللہ رب العالمین، جب پیدا کرنے والا میں، آسمان بنانے والا میں، زمین بنانے والا میں، جنت دوزخ بنانے والا میں، بارش برسانے والا میں، تمہارے ماں کے پیٹوں میں رحم میں بچے پیدا کرنے والا میں، زمین سے غلہ اگانے والا میں، سمندر بہانے والا، دریا بہانے والا، جنگلات پیدا کرنے والا میں، ہوا چلانے والا میں، پانی برسانے والا میں، سب کام تو میں کروں گا اور عبادت دوسروں کی کرو گے۔ شرم نہیں آتی؟ یہ مضمون چھپا ہوا اس میں۔ الحمدللہ، آپ سمجھ میں آ گیا؟ رب العالمین الحمدللہ کی دلیل ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہے۔ سوال یہ ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ اور میں نے اور مضمون چھڑا تھا، وہ یہ کہتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں۔ بھئی اللہ جب رب العالمین ہے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ ارے ایک استاد ہے تمہارا جو تمہارے اوپر شفقت کرتا ہے، تمہارے اوپر مہربان ہے، تمہارا شیخ ہے، تمہارا باپ ہے، بچے کی تربیت کے لیے کتنی باریک باریک مصلحتوں پر نظر رکھتا ہے۔ ایک ماں ہے، اپنے بچوں کی کتنی باریک باریک مصلحتوں کی رعایت کرتی ہے ایک ماں۔ کیوں؟ اس کے ہمدرد ہے، وہ خیر خواہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بندوں کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قدرت والا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی ہے؟ بتائیے، کیا اللہ تعالیٰ بصیر نہیں؟ کیا اللہ زندہ نہیں؟ کیا اللہ قدرت رکھنے والا نہیں؟
جو قدرت والا ہے، سب سے بڑی قدرت والا، سب سے بڑا علم والا، سب سے بڑی قدرت والا، سب سے بڑا علم والا، اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، جس کے ارادے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کا ہی فیصلہ چلے گا، اور اس کا کوئی کام چھوٹے سے چھوٹا حکمتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ کو نہیں جانتے ہم، اسی لیے ہم کو مزہ نہیں آ رہا۔ ایسا اللہ ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ اسی لیے حدیث یاد آئی مجھے، سرور کونین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس آدمی کو ملتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے۔ بتاؤ کیا تم لوگ اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں ہو؟ پھر بچے کے مرنے پر پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ غم تو ہوتا ہے، غم کرنا الگ چیز ہے، پریشان ہونا الگ چیز ہے۔ یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ کبھی نوجوان بچہ مر جاتا ہے تو لوگ واویلا مچاتے ہیں، ارے اللہ بوڑھے پڑے ہیں، میرے نوجوان بچے کو اللہ نے دے دیا۔ کبھی آدمی بچے مانگتا ہے، بچے ہی نہیں ملتے، پریشان ہوتے ہیں۔ میں کیوں پریشان ہو گیا؟ شادی کی تم نے، صحت اچھی ہے، فارمیلٹیز پورے کیے، اس کے بعد دعا بھی کی آپ نے، پھر بھی بچہ نہیں ہوا تو ان کی مصلحتیں ہیں۔ وہ رب ہے تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے، وہ تو جو بھی کرے گا، بٹ اللہ نے جو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہ اسے وہ اختیار کرو اور دعا کرو، نتیجہ آئے نہ آئے اس پر راضی رہو، اس لیے کہ وہ رب ہے۔ اللہ کو رب مان لینے کے بعد پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور دین کو، اسلام کو ہم نے دین مانا ہے، وبمحمد النبی، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قیامت کی صبح تک کے لیے قائد مانا، رہبر مانا ہے۔ عجیب بات ہے، آج میں جمعہ میں بھی کہہ رہا تھا، لوگ یہودیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور عیسائیوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہندوؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں ہندوؤں کے اور فرقہ پرست طبقوں کا نام نہیں دیتا، یہ زمانہ میں بعض مرتبہ خاموش رہنا ہی آدمی کی عافیت کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن اشارہ دے رہا ہوں، ہندوؤں کے پاس فرقہ پرست تنظیموں کی وہ گالیاں دیتے ہیں، لیکن عجیب ایک تضاد دیکھنے میں آتا ہے، گالیاں تو یہودیوں کو دیتے ہیں لیکن چہرہ یہودیوں کے ساتھ، گالیاں عیسائیوں کو دیں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عجیب متضاد کلچر ہے ہمارا، متضاد ذہنیت، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے گالیاں تو یہودیوں کو دیں گے اور گالیاں عیسائیوں کو دیں گے، گالیاں ہندوؤں کو دیں گے، لیکن ہماری شادیاں، ہماری نکاح، ہمارا چہرہ مہرہ، ہماری رات، ہمارا دن، ہماری صبح شام، ہمارا لباس، ہمارا ظاہر باطن، ہماری گفتگو، ہماری چال ڈھال، ہماری شادیاں، ہماری نکاح، پورے کا پورا یہودیوں کا، عیسائیوں کا کلچر۔ من ذاق طعم الایمان، ایمان کا مزہ اسے ملے گا، رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے، وبالاسلام دینا، اسی لیے وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مانتا ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کرتا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اب کیسا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ دلیل ہے، رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ اصل میں اسم ہے، اور رب جیسے اللہ کے علاوہ کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ اس معبود کے لیے خاص ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ یہ ذاتی نام ہے خدا کا، جیسے آپ کا نام زید ہے اور رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اللہ کے صفاتی نام ہے۔ جیسے میرا نام رفیع ہے، یعنی تو آپ کا نام ثاقب ہے، یونس ہے، لیکن کوئی حافظ بھی ہے، یہ حافظ اس کا صفاتی نام ہے۔ یونس تو ذاتی نام ہے اور حافظ اس کا صفاتی نام ہے۔ عالم ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، یہ تمام اس کے صفاتی نام ہیں۔ اسی طرح رحمان ہے، رحیم ہے، وہاب ہے، قہار ہے، علیم ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے نام ہیں، 99 نام، یہ تمام کے تمام نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، خدا کا ذاتی نام ہے اللہ۔
رب العالمین. یہ الرب بھی جس طرح اللہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں بولا جا سکتا, یہ الرب رب بھی کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا, رب بھی اللہ ہی کے لیے خاص ہے. ہاں کسی کی طرف اضافت کر کے بولا جا سکتا ہے عربی میں, رب الدار گھر کا مالک, رب الدواب گاڑی کا مالک, ٹو ویلر کا مالک, ایسا بولا جا سکتا ہے. لیکن الرب نہیں بول سکتے, کسی کا نام نہیں رکھ سکتے, رب کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. رب العالمین یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. رب کہتے ہیں عربی زبان میں, اردو میں اس کا ترجمہ بہت آسانی سے پروردگار کر دیا جاتا ہے, پالنہار کر دیا جاتا ہے, اس لیے کہ عربی اردو سے زیادہ تنگ زبان کوئی نہیں ہے دنیا میں. سب سے وسیع زبان وہ عربی زبان ہے. اب جیسے سمد ہے, سمد ایک عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا اردو میں, اس کی اردو ڈکشنری میں کوئی اس کا ترجمہ ہی نہیں. اس کا ترجمہ بے نیاز کر دیا جاتا ہے, حالانکہ بے نیاز الصمد کا پورا ترجمہ نہیں. الصمد کا ترجمہ یہ بنے گا وہ ذات, اسی لیے علماء نے اس کی تفصیل سے ہی اس کا ترجمہ کیا ہے. صمد وہ ذات ہے جس کی پوری مخلوق محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہ. ایسی ذات کو عربی میں صمد کہتے ہیں, اللہ الصمد. تو رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس کو جو کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آہستہ, یعنی اسٹپ بائی اسٹپ, اسٹپ بائی اسٹپ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ترقی دے. ایسا نہیں کہ ابھی پیدا ہوا فوراً بوڑھا جوان کر دے, ابھی پیدا ہوا فوراً بوڑھا کر دے, ایسا نہیں. ابھی پودا لگایا تھا کہ 2 سیکنڈ میں بڑا جھاڑ بڑھ کر کے کھڑا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. رب العالمین اللہ کہتے ہیں کہ رب کہتے ہیں اس کو جو کسی چیز کو حالن فحالن, اسٹپ بائی اسٹپ, تدریجن, تھوڑا تھوڑا کر کے آگے اس کی تربیت کرتے رہے, بڑھاتے رہے, اس کے بعد اس کی تکمیل تک پہنچا دے, اسے مکمل کر دے, تھوڑا تھوڑا بڑھا کر کے مکمل کر دے. اسے عربی زبان میں رب کہتے ہیں, رب العالمین. یہ عالم ہے, عالم خود جمع ہے, عالم کی جمع بھی نہیں آتی اور اس کا واحد بھی نہیں آتا, تسنیہ بھی نہیں آتا. عالم کا مطلب پوری مخلوق, اس کی جمع لانے کی ضرورت نہیں. عالم میں کیا کیا ہو رہا حضرت بولتے نہیں, عالم پوری کائنات, پوری مخلوق کو عالم کہتے ہیں. اس کا عالمین لانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی لائے ہیں, مبالغے کے لیے لائے ہیں اور یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ اس میں جو لوگ انسان بستے ہیں ان کو اس پر غلبہ دیا گیا. اور حضرت ابو سعید خدری کے کہنے کے مطابق 40,000 عالم ہیں, اور ایک تابعی کے کہنے کے مطابق 80,000 عالم ہیں. 40,000 عالم, 80,000 عالم. اور یہ عالم میں انسان بھی ہے, اس میں ملائکہ بھی ہیں, اس میں جنات بھی ہیں, جانور بھی ہیں, پرندے بھی ہیں, چرندے بھی ہیں, حشرات الارض بھی ہیں, سانپ ہیں, کیڑے مکوڑے سب ہیں. ان تمام کو ملا کر کے جمع لایا گیا ہے. ہر مخلوق کو ایک الگ عالم گنایا گیا ہے. انسان ایک الگ عالم ہے. انسان کی جنس, پوری انسانیت کی جو یہ ذات ہے, پوری دنیا میں جتنے انسان بنتے ہیں ان کو پیروں کو ملا کر کے ایک عالم. بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے ایک آدمی ایک خود عالم ہے. ایک آدمی, آپ کو معلوم ہوگا نہیں ہوگا, میں عرض کر دوں, اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں نازل فرمائی ہیں. ایک یہی کتاب, یہ کتاب, اس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں. ایک اللہ نے اور کتاب نازل فرمائی ہے جس کو کتاب کائنات کہا جاتا ہے. ہاں, اس میں تو اس کتاب کی الحمدللہ ایک آیت, الرحمن الرحیم ایک آیت, مالک یوم الدین ایک آیت. لیکن وہ جو کتاب کائنات ہے اس میں آسمان ایک آیت, زمین ایک آیت, چاند ایک آیت, سورج ایک آیت, رات ایک آیت, دن ایک آیت. سمجھا بات آپ کو؟ پہاڑ ایک آیت, سمندر ایک آیت, دریا ایک آیت, جنگل ایک آیت, سانپ ایک آیت. اس کتاب کائنات کی آیتیں ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا یہ ایک واحد, 1 پرسن, ایک جو انسان ہے, واحد انسان, ایک تو پوری انسانیت کی جنس ہے, پوری دنیا کے انسان اس میں آگے, پورے انسان ملا کر کے ایک عالم. اگر فرمایا نہیں کہ واحد انسان ایک عالم ہے. اس کے آنکھ ایک آیت, کان ایک آیت, ناک ایک آیت, زبان ایک آیت, ہاتھ ایک آیت, دل و دماغ ایک آیت, پیر ایک آیت,
اس کی شرمگاہ ایک آیت، کڈنی اس کی ایک آیت، کلیجہ اس کی ایک آیت. یہ انسان عالم اصغر ہے پورے عالم کی طرح. آپ کو نہیں معلوم مفتاح دار السعادہ علامہ ابن قیم میں عربی کی کتاب ہے، اگر اس کو اردو ترجمہ کہیں وہاں سے لے کر پڑھو، مجھے معلوم نہیں اس کا اردو ترجمہ، بس عربی ہے اس کی، آپ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے، اور رب العالمین کا پورا ترجمہ کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گا. تو یہ تمام عالم ہے. تو اللہ کہتے ہیں رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. اور پھر اشارہ ہے اس میں کہ یہ پروردگار صرف مسلمانوں کا رب نہیں، یہ عالمین کا رب ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں. ان کو للکارا جا رہا ہے. تم کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے بتاؤ؟ تمہارے خدا کا آسمان الگ ہے، زمین الگ ہے، تمہاری رات الگ ہے، تمہاری دن پیدا کرنے والا خدا الگ ہے، تمہاری بیویوں کے رحم میں بچہ پیدا کرنے والا خدا الگ ہے. ان کو للکارا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، سوچو، غور کرو، عقل مندو. جیسے پہلی قوموں میں ہر قوم کا ایک خدا ہوتا تھا، یہودیوں کا ایک خدا، ان کا ایک خدا، مشرک قوموں کا ایک خدا، بت پرستوں کا ایک خدا، مجوسیوں کا ایک خدا، اور ہر ضرورت کا الگ خدا. نے کہا نہیں، رب العالمین مسلمانوں کا، اسلام کا خدا وہ تمام کائنات کا خدا ہے. وہ مسلمانوں کا بھی خدا، وہ عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، اور وہ ہندوؤں کا بھی، مجوسیوں کا بھی، وہ سب کا خدا ہے رب العالمین. اس کے بعد فرمایا گیا، اس میں ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا، رب العالمین کہہ کر کے دیکھو یہ گھر کا ذمہ دار نہیں ہے اللہ، یہ پوری کائنات کا رب ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کہ پوری کائنات کا ذمہ دار ہے تو وہ فیصلے بھی پوری کائنات کے نظام کو سامنے لے کر کے کرے گا. جب میرے بچے کا انتقال ہوا 4-5 سال پہلے، بہت سارے لوگوں نے تسلی دی. تو ایک بزرگ نے ان الفاظ سے تسلی دی، مجھے آج تک یاد ہے. وہ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ حضرت کہ مولانا، اگر کہ کائنات کا نظام آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی پورے مصلحتیں بھی آپ کو سمجھا دی جائے، تو آپ بھی یہ فیصلہ کرتے کہ آج میرے بچے کا انتقال ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھ رہے؟ چونکہ پورے کائنات کے راز ہمارے سامنے نہیں، ہر آدمی اپنی فیملی کو، خاندان کو، اپنے بیوی بچوں کو سامنے رکھ کر کے سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس کے فیصلے پوری کائنات کے نظام کو سامنے رکھ کر کے ہوتے ہیں. اشارہ دیا رب العالمین. ایک کا بچہ مرا تو اس کا بچہ مرنا ضروری تھا. اللہ نے کسی کو غریب بنایا، بعض لوگ آ کر دعا کرتے ہیں، حضرت دعا کیجیے میری غریبی دور ہو جائے. بعض مرتبہ ہم کو بھی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کے حالات دیکھ کر کے، گفتگو سن کر کے ہم کہتے ہیں نہیں، تیرا غریب رہنا ہی فرض ہے. پوری کائنات کے نظام کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ فیصلے لیتے ہیں. رب العالمین میں یہ اشارہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے. عبادت نہیں، عبادت تو اپنی ذلت کہیے، عبادت تو اپنی ذلت ظاہر کرنے کا سب سے آخری درجہ ہے. اس آدمی کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے، یہ ذلت کا اظہار ہے، اپنی بے بسی کا اظہار ہے. اور کسی کے سامنے جھک جائے، جیسے رکوع کہتے ہیں، وہ تو اس سے بھی اعلیٰ درجہ. اور کسی کے چوکھٹ پر اپنا ماتھا ہی ٹیک دے تو اس کے بعد تو عبادت، اس کے بعد تو اپنی ذلت ظاہر کرنے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ماتھا یہ انسان کا سب سے قیمتی اور محترم، قابل احترام، قابل قدر عضو ہے. یہ آدمی کسی کے چوکھٹ پر ٹیک دے، اس سے زیادہ اپنی ذلت ظاہر کرنے کا اور کیا شکل ہو سکتی ہے؟ وہ تو عبادت ہے، عبادت کی بات نہیں کر رہا. تعریف جو عبادت کا ادنا درجہ ہے، تعریف جو عبادت کا ادنا درجہ ہے، کسی کے سامنے والے کے احسانات کا اعتراف کرنے کی سب سے ادنا شکل و تعریف ہے. اللہ کہتے ہیں وہ ادنا شکل بھی صرف میرے لیے ہے، وہ ادنا شکل بھی کسی مخلوق کو سزاوار نہیں. یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ عبادت چھوڑو، عبادت کا ترجمہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تفسیر کروں گا. عبادت کا تو کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کرنے کا سوال ہی نہیں. لیکن اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، دعویٰ الحمدللہ، تعریف جو عبادت کا سب سے ادنا درجہ ہے وہ بھی میرے ہی لیے ہے. جب تعریف بھی اللہ ہی کے لیے ہوئی تو عبادت اللہ کے علاوہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟
نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے الحمد میں توحید کی تعلیم دی ہے. عبادت تو چھوڑو، عبادت تو وہ میرے ہی لیے ہے، وہ میرا ہی حصہ ہے، دوسرے کو انوالو ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تعریف بھی میرے علاوہ کسی کی حقیقی تعریف جائز نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تب تعریف ہی جائز نہیں تو عبادت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس میں توحید کی تعلیم ہی. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا سبق دیا ہے. قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ اپنی پہلی آیت توحید سے اللہ شروع فرما رہے ہیں. قرآن کریم میں جتنا توحید کا ذکر ہے اتنا کسی کا ذکر نہیں، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی لعنت وہ شرک ہے. دنیا کی سب سے بڑی لعنت وہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی آیت کی ابتدا توحید سے فرما رہے ہیں. اور توریت و انجیل کن الفاظ سے شروع ہوئی ہے؟ موقع ہوگا تو آئندہ عرض کروں گا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے.